علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وفي أول كلامنا وآخر كلامنا وأوسط كلامنا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگان ملت، برادران اسلام، ہم سب مل کر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس ذات بابرکات نے بغیر ہمارے کسی استحقاق کے، یعنی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ہم اس لائق نہیں، اس قابل نہیں، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیں، کہ ہم اس کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں، اس کے قرآن کو پڑھ بھی سکیں، اس کے قرآن کو سن بھی سکیں، بغیر کسی استحقاق کے اللہ عز و جل نے اپنی خاص رحمت سے، خاص فضل و عنایت سے آج الحمدللہ 29 راتوں سے ہمیں اپنے سامنے حاضر رہنے کی توفیق بخشی ہے. اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور میں ابتدا میں تہہ دل سے اپنی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، آپ تمام دوستوں نمازیوں کی طرف سے، اپنے محترم بھائی، محترم دوست حافظ مبین صاحب کو دلی دعاؤں سے ان کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جس محبت سے، جس والہانہ انداز میں، مخلصانہ انداز میں قرآن مجید کی تلاوت سے نماز تراویح کے اندر ہمارے دلوں کو محظوظ کیا، ہمارے ایمان کو جلا بخشی. اللہ اپنی رحمت سے مولانا کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. ان کے علم میں، ان کے حلم میں، ان کے عمل میں، ان کی جوانی میں، ان کے رزق میں، ان کے قرآن مجید کے ساتھ اس گہری وابستگی اور گہرے تعلق میں، قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھنے میں، قرآن مجید کے ساتھ گہری پختگی، مضبوط منزل کی صورت میں اللہ رب العزت انہیں مزید برکتیں بھی دے، مزید جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور ساری زندگی اسی طرح اپنے بارگاہ میں قرآن مجید سنانے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن اور ہدایت ملنے کا ذریعہ بنا دے. یقیناً حافظ صاحب مولانا بڑے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک بہترین قرأت بھی عطا فرمائی اور بہترین منزل بھی عطا فرمائی. ہمیں یا مارکیٹ میں حالات ایسے ہیں کہ یا اچھے قاری، اچھا قرآن پڑھنے والے ملتے ہیں یا مضبوط منزل والے ملتے ہیں، مجمع البحرین کم ملتے ہیں کہ جن میں دونوں خوبیاں جمع ہو جائیں کہ منزل بھی پختہ ہو اور قرأت بھی اچھی ہو. اللہ رب العزت ان کے اخلاص میں بھی مزید ترقی عطا فرمائے. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. آج دنیا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ فلمی سٹار، گانے بجانے، اچھل کود کرنے والے وہ قوم اور ملک کا سرمایہ ہے. واللہ العظیم وہ سرمایہ نہیں ہے. سرمایہ ان جیسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے مسلح پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا. یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ افتخار ہے، یہ سرمایہ عزت ہے، یہ سرمایہ قوم اور سرمایہ وطن ہے. اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. ابھی آپ کے سامنے جو چند گزارشات پیش کی جائیں گی تو اس سے مزید بات کھلے گی، مزید بات واضح ہوگی کہ یہ ہمارا سرمایہ کیسے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ کیوں ہے. اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس خدمت کے لیے قبول فرما لے. یہ قبولیت پیسے کی محتاج نہیں، اس قبولیت کے لیے بہت بڑے خاندان میں پیدا ہونا شرط نہیں، اس مقبولیت کے لیے بہت بڑے سیاسی تعلقات ہونا شرط نہیں.
بہت زیادہ حسن و جمال کا مالک ہونا شرط نہیں. اس قبولیت کے لیے اگر شرط ہے تو وہ دل کی عاجزی، دل کی طلب اور دل کی طلب شرط ہے. جو ماں باپ اپنے اولادوں کے لیے یہ نیت رکھتے ہوں کہ ہماری اولادیں قرآن پڑھنے والی بن جائیں، قرآن سنانے والی بن جائیں، پھر وہ اپنی راتوں میں تنہائیوں میں اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں بھی کرتے ہوں اور پھر ان کی اچھی دینی تعلیم و تربیت کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہوں، اور پھر وہ کبھی جان بوجھ کر دنیا دین کی تعلیم کو دنیا کی تعلیم سے کمتر نہ سمجھیں اور اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ سب کی اولادوں کو ایسے ہی توفیق عطا فرمائے گا. ہمارے لیے تو شاید مشکل ہو کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن جس رب کا یہ کلام ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہ تو کسی سبب کا محتاج نہیں، اسے تو کوئی معیشت کا مسئلہ نہیں، کوئی حالات کی بیڑی اس کی قدرت کے پاؤں میں نہیں، وہ تو احکم الحاکمین ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے، ہر ماں کو ہر باپ کو کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے اللہ پاک قبول فرما دے. یہ آج کی 29ویں کی شب، کیا معلوم کہ یہ تاخرات ہو، یہ تو معلوم نہیں، لیکن ایک چیز قطعی معلوم ہے کہ یہ ہے رمضان کی آخری تاخرات. اس آخری تاخرات میں ہم ساری رات کے اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا کے رکھے تو وہ کم ہے کہ اس رات کے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے آج غنیمت ہے. اس رات کی گھڑیوں میں ہم اللہ سے مانگیں، نامعلوم ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے، اور اپنے لیے بھی مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں، وطن پاکستان کے لیے مانگیں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر سب کی دعائیں سب کے حق میں قبول ہو جائیں گی. تو پروردگار عالم حافظ صاحب کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس سال ہم نے قرآن سنا، اس کی رحمت سے آئندہ ہر سال زندگی کے آخری سال تک، ہر سانس تک اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے یہ تعلق و وابستگی نصیب فرمائے. نہ صرف یہ کہ رمضان میں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ساری زندگی کی ہم نیت کریں انشاءاللہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس چیز کی کہ ساری زندگی، رمضان تو صرف ہمیں مزہ چکھانے کے لیے تھا، ہمارا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے تھا کہ ذرا ادھر بھی تو آؤ، ذرا قرآن بھی تو سنو. دنیا کے گانے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے قصے کہانیاں، ٹاک شوز، سیاسی گرما گرم بحثیں سنتے ہو، کبھی قرآن تو آ کر سنو، قرآن اس سے دل تو لگاؤ، اس کانوں میں قرآن کی آواز تو جائے. تو پھر دیکھو دنیا کے سارے مزے اور نغمے تم بھول نہ جانا تو پھر کہنا. تو یہ تو قرآن ہمیں پوری زندگی کے لیے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا. پھر وہی بات ہے کہ جوڑے گا وہ جس میں طلب سچی پیدا ہوگی. اللہ یہ صحیح طلب ہمیں نصیب فرما دے. قرآن مجید سورۃ الرحمن کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی کہ تھوڑی تھوڑی وضاحت کر کے آج کی رات کی مناسبت سے عرض کر کے انشاءاللہ دعا ہم کریں گے. سورۃ الرحمن قرآن مجید کی دلہن. سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو آج غیر مسلم بھی اپنی ذہنی اور دلی سکون کے لیے اس کی تلاوت کو لگا کے سنتے ہیں. صرف تلاوت کو سننا بغیر ایمان کے، ایمان دل میں نہیں، غیر مسلم ہے. غیر مسلم اگر قرآن کی اس سورت کو غور سے محبت سے سن لیتا ہے تو اس غیر مسلم کے بھی دل کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری انگزائٹی، ساری ذہنی ٹینشن، ذہنی تناؤ اور دباؤ صاف ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ تسکین ملتی ہے کہ دنیا کے کسی گلوکار کی گلوکاری میں اس کو وہ سکون نہیں ملتا. اس سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات تلاوت کی. پہلی آیت، پہلا لفظ الرحمن. الرحمن کون ہے؟ اللہ رب العزت کا اسم گرامی، کہ اتنا اہم اسم گرامی. پروردگار عالم کے 99 نام ہم نے قرآن مجید کے شروع میں پڑھے ہوئے ہیں، ہر قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، اور ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم روزانہ چند نام کر لیں تو پورے 99 نام ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک روایت کے مفہوم کے مطابق جسے اللہ کے 99 نام یاد ہو جائیں، پڑھنے کی عادت بنائے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام ہیں.
بعض علماء نے تو 5000 تک اللہ رب العزت کے صفاتی نام لکھے ہیں. ان تمام ہزاروں لا تعداد صفاتی نام میں اسم علم صرف ایک ہے، اور وہ اسم علم ہے اللہ. سب کہہ دیجئے اللہ. یہ ایک ایسا اسم علم ہے، اسم ذاتی ہے کہ رب کے ہزاروں ناموں کا مجموعہ ہے. ہر نام صفاتی نام کی تاثیر اس لفظ اللہ میں موجود ہے. لیکن لفظ اللہ کے بعد جو نام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے علماء کی رائے کے مطابق، کہ اس حد تک اہم نام ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کی طرح لفظ رحمان بھی اسم علم ہے. اگرچہ صحیح قول کے مطابق اسم علم صرف لفظ اللہ ہے، لیکن الرحمن کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ الرحمن ایسا اسم مبارک ہے کہ جیسے لفظ اللہ اسم مبارک ہے، یہ بھی اسم علم ہے. رحمان کون ہے؟ جو اس کائنات میں ہر چیز پر رحم فرمانے والا ہے. حدیث کے مطابق اگر ایک گائے مادہ اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی کہ میرا بچہ میرے بوجھ تلے دب کے مر جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لگتی ہے پتھر پر، پتھر پھٹتا ہے، اندر سے ایک اور پتھر نکلتا ہے. پھر لاٹھی لگتی ہے، موسیٰ اسے بھی لاٹھی مارو، لاٹھی لگی وہ پتھر پھٹا، ایک تیسرا پتھر نکلا. موسیٰ اسے بھی لاٹھی لگاؤ، لاٹھی لگتی ہے، تیسرا پتھر پھٹتا ہے. اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا، اس کے منہ میں اللہ نے رزق کا دانہ تھما رکھا ہے اور کان لگا تو وہ کیڑا اللہ کی 3 پتھروں کے اندر مدح سرائی حمد سرائی کر رہا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. رعا مکانی، جو میرے مکان کو جانتا ہے. یسمع کلامی، جو میرے کلام کو سنتا ہے. ویرزقنی ولا ینسانی، جو مجھے یہاں بھی رزق دینا کبھی بھولتا نہیں ہے. وہ رحمان ہے. رحمان کون ہے؟ کہ جس سارے کام جس کی رحمت سے بننے ہیں. رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. رحمت غضب پر غالب ہے. رحمتی وسعت اعلی کل شیء کما قال، کہ جس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے. رحمان کون ہے؟ رحمت دو جہاں سب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، کہ دیکھو کسی اولاد آدم کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. کسی کا عمل، ہمارے روزے، اعتکاف، تراویح، حج اور عمرے، صدقہ خیرات، یہ اعمال اس شان کے مطابق نہیں جو اللہ رب العزت کی شان اقدس ہے. اس کے شان کوئی عبادت نہیں کر سکتا. کسی بندے کا عمل ہرگز اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. جنت میں جو بھی جائے گا صرف اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اب ایک کہنے والے کہہ اٹھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ تو آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا انا، ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمہ، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا اور مجھے جنت میں داخلہ کروا دے گا. تو وہ رب کتنا رحمان ہے. مسند امام احمد کی حدیث روایت میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سارے بندے جتنے انسان ہیں، اگر یہ سارے کے سارے نیک ہو جائیں، سب کلمہ پڑھ لیں، جتنے کئی ارب انسان دنیا میں سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب سارے 100% اللہ کے نیک بندے ہو گئے، گناہ کوئی کرتا ہی کوئی نہیں، اور کوئی گناہ کرے تو اللہ اس پہ رحمت کر کے معاف کرے نا، تو اللہ کی صفت رحمانیت کا اظہار نہیں ہو پائے گا. تو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی صفت رحمان کے اظہار کے لیے پھر ایک نئی مخلوق پیدا کروائے گا، اور وہ نئی مخلوق ہونے کے ناطے وہ خطا کرے گی، ان سے خطائیں ہوں گی،
جب خطائیں ہوں گی تو وہ اللہ سے معافی مانگیں گی، اور جب وہ معافی مانگیں گے تو اللہ انہیں معاف فرمائے گا اور صفت رحمان ظاہر ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ بات ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ سال ہر سال تک، کسی نے کہا 20 سال، کسی نے کہا 40 سال، واللہ اعلم بالصواب، سال ہر سال تک ہر جمعے کے خطبے میں، ہر بیان میں، ہر تقریر میں اللہ رب العزت کی رحمت کو بیان فرمایا، ہمیشہ رحمت کو بیان فرمایا۔ لیکن ایک خطیب بھی سوچتا ہے کہ 10 سال سے ایک ہی خطبہ دے رہا ہوں، لوگ اکتا نہ جائیں، بور نہ ہو جائیں، تو موضوع تبدیل کر دیا، یہ سوچ کر کہ کہیں اللہ کی رحمت سن سن کر لوگ وہ تھک نہ گئے ہوں، اکتا نہ گئے ہوں۔ قربان جائیے کہ جب موضوع اللہ کی غضب اور اللہ کی پکڑ کا موضوع شروع کیا تو پہلے بیان کے اندر ہی کئی بندے اللہ کو پیارے ہو گئے اس غضب کو سن کر۔ اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ ملتا ہے کہ کیا ہماری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے ہماری رحمت کو چھوڑ کر ہمارے غضب کا بیان کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو کیسی عظیم رحمت پہ ساری زندگی بھی اس کی رحمت کو بیان کریں۔ تو آخر میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں الرحمن، اس کے سوا ہم مزید کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ رحمان کون ہے؟ اب اس نے اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے ہم جیسوں کو من آنم کے من دانم، ہماری کیا اوقات، ہم جیسوں کو وہ کہتا ہے علم القرآن، اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن ہمیں سکھایا۔ اور کیسے سکھایا؟ قرآن ہمیں کس نے سکھایا؟ آج دنیا کے 2 ارب 1.5 ارب مسلمان، اور آج 1444 ہجری، یہ جو 1500 سال تک تقریباً امت مسلمہ اربوں خربوں جو قرآن پڑھتے آئے، یہ قرآن اصل میں سکھایا تو اللہ رب العزت نے ہے، لیکن اللہ نے سکھایا کس کے ذریعے سے؟ کیا اللہ رب العزت خود آ کے سکھا رہا ہے ہمیں؟ کیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کے ہم پہ وحی اتاری، مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ ہرگز ایسا نہیں، ہماری اوقات نہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ سے ہم کلام سوائے اس کے یہ دل میں ڈال دے، پردے کے پیچھے سنوا دے، کہ اپنا فرشتہ رسول بھیج دے۔ اور یہ تینوں وحی کے طریقے صرف اور صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، غیر نبی پہ شرعی وحی نازل نہیں ہوتی۔ جو وحی کے نزول کا دعویٰ کرے نبی کے بعد وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ اب ہم پہ تو وحی نہیں اتر سکتی، تو ہمیں قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آج پوری امت کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے۔ وسیلہ حضور بنے ہیں، واسطہ حضور بنے ہیں، اور قرآن مجید میں آپ کے 4 فرائض بیان فرمائے، یتلو علیہم آیات، کہ اللہ کے نبی کا فریضہ کہ آپ اپنے امت کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی تلاوت سکھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کا مطلب بھی بتائیں گے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت و سنت کی تعلیم بھی دیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی اصلاح نفس بھی فرمائیں گے۔ اب یہ قرآن کی تعلیم دی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، ان علماء، ان قراء، ان اساتذہ کے ذریعے سے جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ خلق الانسان، وہ رحمان ہے، اس رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق، انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن میں یہ مضمون کئی جگہوں پر آیا کہ اپنے وجود میں غور کرو، کہ اپنا وجود بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا، اپنے وجود میں غور کریں گے تو ہمیں صفت رحمانیت دکھائی دینا شروع ہو جائے گی۔ میڈیکل سائنس والے اس موضوع کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان سے بہتر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ خلق الانسان، اس رحمان نے انسان کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے اگر ہم ایوولوشن ٹری کو دیکھیں تو جمادات بنائے گئے، یہ پہاڑ، یہ پتھر، زمین بچھائی گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے پھر نباتات کو بنایا، پھر یہ درخت، یہ پھول، یہ پتے، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ باغات، یہ سب کو حسار اللہ نے لہلہا دیے، ہر سو بہترین خوبصورت وادیاں پیدا ہو گئی۔ پھر ان سے بھی بہتر چیز اللہ نے پیدا فرمائی حیوانات کی صورت میں،
جاندار چلتے پھرتے، کوئی اڑنے والے پرندے، کوئی تیرنے والی مچھلیاں، کوئی رینگنے والے، کوئی دوڑنے والے، کوئی چھلانگیں لگانے والے، کوئی چلنے پھرنے والے، دیگر مخلوقات، جیتے جاگتی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس ایوولوشن ٹری کے اندر جب کلائمیکس کیا آیا، اس کی انتہا کیا ہے؟ وہ انتہا انسان ہے کہ جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل باقی تمام حیوانات، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے کس کو بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو سب سے زیادہ فضیلت اور عزت عطا فرما دی۔ مشرکین مکہ، دنیا کے مشرک لوگ، کوئی سورج کو سجدہ کرتا، کوئی آگ کا پجاری، کوئی بندر کی پوجا کرنے والا، کوئی سانپوں کا پجاری، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا۔ قرآن نے کہا یہ سورج چاند ستاروں کو سجدہ مت کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور پیدا کس لیے کیا؟ ہم نے آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی، یعنی انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو سب سے بہتر بنایا۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو سواری عطا کی، اس کو سوار کیا، بری میں بھی اور بحر کے اندر، سمندروں کے اندر بھی۔ جس سمندر اور دریاؤں کے دیوتا مان کر انسان ڈرا کرتے تھے، آج وہی انسان پہاڑوں کو بھی مسخر کر رہا ہے، وہی انسان سمندر کی تہ میں جا کے میوزیم بنا رہا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، مخلوقات کو انجوائے کرتے ہیں، اللہ کی شان دیکھتے ہیں۔ جس دریا سے انسان ڈرتا تھا کہ یہ دریا کے دیوتا مجھے ہلاک نہ کر دیں، اور اس میں ایک نوجوان بچی کو دلہن بنا کے اس میں پھینک کر اس کو قتل کر دیتے تھے، آج اسی دریا سے انسان بجلی بنا رہا ہے، اسی دریا کے پانی کو انسان اپنے استعمال میں لا رہا ہے۔ یہ کس نے کروایا؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر اسی رحمان نے انسان کو پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وہی اللہ ہے کہ جس نے انسان کو تمام مخلوقات میں بہترین فضیلت عطا فرما دی۔ اب دیکھیے کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، رحمان نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ انتہا ہے رب کی تخلیق۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم تفضیل ہے۔ احسن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق وہ حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ اب انسانوں کے اندر بھی درجات ہیں، سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ، ان کے حواریوں کا ہے رضی اللہ عنہم، جن کو ہم کہتے ہیں، پھر ان کے بعد یہ سلسلہ تابعین تبع تابعین تک چلتا رہتا ہے۔ اب انسان کو جو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی، ان خوبیوں میں انسان بات کر سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے، انسان سن سکتا ہے، سونگ سکتا ہے، چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، چبا سکتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی جو دیگر تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر جس خوبی کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا، وہ خوبی کیا ہے؟ علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو بولنے کی، گفتگو کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دنیا کی لاکھوں کروڑوں زبانیں ہیں، ایک زبان کے اندر کئی لہجے ہیں، کئی قرآن مجید انزل القرآن علی سبعۃ احرف او کما قال، قرآن مجید 7 لہجوں میں نازل ہوا، 7 قراتوں کے اندر نازل ہوا۔ ہر زبان کے بے شمار لہجے ہیں۔ آکسفورڈ کیمبرج کا اپنا نظام ہے، پنجابی کو دیکھیں لاہور کی اور، اندرون لاہور کی اور، شیخو پورہ اور فیصل آباد کی، سرگودا کی، سرائے کی اور، جھنگ کی اور، میاں والی کی اور ہے۔ پشتو کو دیکھیں تو مردان کی اور ہوگی، پشاور کی مختلف ہوگی، اردو لاہور، دہلی اور لکھنؤ کی مختلف ہوگی، عربی زبان سعودی عرب کی اور ہے، مصر کی اور ہے، یمن کی اور ہے۔ یہ بے شمار زبانیں ہیں۔ علمہ البیان، اللہ نے انسان کو بیان کی توفیق، تعلیم عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے انسان کی مختلف زبانوں کی وجہ سے۔ یہ بے شمار زبانیں اللہ نے انسان کو عطا، اس کی تعلیم اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب غور فرمائیے گا
کہ انسانی دماغ کا اکثر حصہ وہ اسپیچ سینٹر ہے، کہ دماغ سب سے زیادہ گفتگو کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب یہ زبان ہے کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ایک لوتھڑا ہی تو ہے۔ یہ آج پاؤ کی چھٹاک کی زبان اگر یہ بولنے پر آ جائے تو کینچی کی طرح صبح سے شام اور شام سے صبح تک غیبت بھی کر سکتی ہے، چغلی بھی کر سکتی ہے، فحش لطیفے بھی سنا سکتی ہے، گالت گلوچ بھی کر سکتی ہے، کفر اور شرک کی باتیں بھی کر سکتی ہے، لوگوں پر الزامات بھی عائد کر سکتی ہے، ناجائز فتوے دے کر لوگوں کو آپس میں لڑوا بھی سکتی ہے۔ یہی زبان بین الاقوامی جنگوں کی بنیاد بھی بن سکتی ہے، یہی زبان میاں بیوی کی جدائی اور طلاق کی شکل بھی بن سکتی ہے، یہی زبان صحابہ اور اہل بیت کے خلاف ہزلیات بکنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، لیکن یہی زبان جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اللہ عز و جل کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ ایک اپنی حیا اور پاک دامنی کی حفاظت کی ضمانت دے دو کہ پاک دامن رہو گے، اور دوسری ضمانت اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو کہ زبان غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت اللہ کے نبی میں خود عطا فرماتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں تک ہم بات دیکھیں تو رحمان نے انسان کو پیدا کیا، قرآن سکھایا، بولنا سکھایا۔ اب انسان سب سے اعلیٰ تخلیق ہے، اور انسان کی تخلیق میں زبان سب سے بنیادی چیز ہے، گفتگو۔ اب سب سے بنیادی اور اہم چیز جب زبان ہوئی تو پھر اس زبان کا حق ہے، اس زبان کا حق ہے، اس زبان کا حق ہے کہ اس زبان کو قرآن مجید پڑھنے میں استعمال کیا جائے، کیونکہ قرآن سے بہتر کلام بولنے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب سب سے اعلیٰ چیز زبان ہو گئی تو اس اعلیٰ ترین چیز کے لیے پھر اعلیٰ ترین کلام بھی تو ہونا چاہیے، اور اعلیٰ ترین کلام کیا ہے؟ پھر اعلیٰ ترین کلام اس ذات کا کلام ہے جس کو اللہ عز و جل الرحمن کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ زبان سب سے مبارک ہے کہ جو زبان قرآن سیکھتی اور سکھاتی ہے، اور لہذا جس بدن میں وہ زبان ہوگی وہ انسان بھی سب سے بہتر ہوگا جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہوگا۔ اسی کو رحمت دو جہاں کی حدیث مبارک امام بخاری کی روایت کردہ ام المؤمنین سیدہ کائنات عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ حضرت عائشہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں۔ کیا فرمایا رحمت دو جہاں نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ زبان کا استعمال قرآن سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس نعمت کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ عادت صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے تربیت میں حاصل ہوئی تھی کہ رحمت دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ قرآن کی تلاوت، آپ کا اخلاق قرآن، آپ کی سیاست قرآن، آپ کا لباس قرآن، آپ کی حیا قرآن، آپ کا عفو و درگزر قرآن، آپ کی نجی زندگی قرآن، آپ کی معاشرتی زندگی قرآن، آپ کی سیادت قرآن، آپ کا جہاد قرآن، آپ کا امن قرآن، آپ کی جنگ قرآن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز قرآن۔ کہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے اور عمل مبارک سے صحابہ کرام کو یہی سبق حاصل ہوا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ دیکھیے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عجیب مثال پیش کر کے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے، کس ارادے سے نکلے؟ ابھی مشرک ہیں، حضور کے سب سے بڑے دشمن تھے، شمشیر برہنہ پکڑی ہے۔ حضرت حذیفہ ملے، عمر کہاں چل؟ حضرت حذیفہ ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان کا کبھی اظہار نہیں فرمایا، ایمان چھپایا تھا۔ پوچھا عمر کہاں چلے؟ معاذ اللہ، حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ اب چونکہ آپ بڑے دانا تھے، حکیم تھے، صاحب بصیرت تھے،
تو آپ نے انہیں حضور کی طرف جانے سے پلٹانے کے لیے بتا دیا کہ عمر پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن فاطمہ وہ تو اسلام لا چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اب حضرت عمر فاروق حضور کے پاس جانے کے بجائے وہ حضرت سعید ابن زید اپنے بہنوئی اور اپنی بہن فاطمہ کی طرف لپٹے، غصے کی حالت میں دستک دی، جان کے اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو قرآن سکھا کون رہا تھا؟ قرآن کی تعلیم کون دے رہا تھا؟ ان دونوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سورہ طٰہٰ کی آیات ان کو سکھا رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کی تعلیم کہاں سے کہاں نکلی ہے۔ حضرت خباب استاد بنے بیٹھے ہیں، معلم اور مدرس ہیں، شاگردوں میں حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر فاروق کی بہن ہیں، حضرت سعید بن زید بہنوئی ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق اندر گئے، ایک پکڑا ہوا شیر ہے، غصے کے عالم میں بہن کو مارتے ہیں، بہنوئی کو لہو لہان کرتے ہیں۔ اب وہ بہن بھی خطاب کی بیٹی فاروق کی بہن ہے، لہو لہان ہو گئی، ایک جملہ زبان سے کہا جو بجلی بن کے حضرت ابن خطاب کے دل پر لگا آ کر فرمایا، بھائی تم مار مار کے مار ہی دے، اب تو میں محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتی۔ جب بہن کی زبان سے یہ بات سنی کہ عمر کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے، یہ میری بہن صنف نازک، یہ ایک خاتون ہو کر میرے مقابلے میں مجھ سے ڈرتی نہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتی، تو دل تھوڑا سا نرم ہو گیا، دل نرم ہوا۔ اب کہا کہ بہن مجھے بھی سناؤ، تو پڑھ کیا رہے تھے مجھے دکھاؤ، تو اسے فرمایا نہیں ابھی نہیں، پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، یہ پاک ذات کا پاک کلام ہے، ناپاک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اب حضرت عمر فاروق نے پہلا ادب یہ کیا کہ اپنے آپ کو پاک و صاف کیا۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہ ادب تھا، اس ادب سے آگے اللہ نے قرآن سننے پر ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر وہ ادب نہ کرتے تو پھر ایمان کی توفیق نہ ملتی۔ یہ ادب بھی حضور کی دعاؤں سے ملا کے عمر فاروق حضور کی مراد تھے، حضور نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس عمر کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہاں عمر فاروق نے قرآن سنا، سورہ طٰہٰ سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہی تلوار لے کر بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے شیر حضرت سیدنا حمزہ پہلے سے تیار تھے، یا رسول اللہ پرواہ مت کریں، اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہمارا بھائی ہے، وگرنہ میں حمزہ عمر کی تلوار سے عمر کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن آئے، دل کی دنیا بدل چکی تھی، قرآن نے انہیں بدلا۔ قرآن کی جو تعلیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ قرآن کی تعلیم کی برکت تھی کہ اسلام قبول کیا۔ ساری زندگی حضور کے سپہ سالار رہے، حضور کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق کے سپہ سالار رہے۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد کم و بیش 10 سال سے زیادہ کا عرصہ پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا خطاب کا بیٹا عمر فاروق، جن کے بارے میں غیر مسلم بھی یہ کہہ جائے کہ اگر 10 سال عمر اسلام کی حکومت اور کر جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب قیامت تک کبھی باقی نہ رہتا۔ لیکن یہ فاروق بنے کہاں سے؟ یہ فاتح بیت المقدس بنے کیسے؟ یہ فاتح ایران، فاتح کیسر و کسریٰ بنے کیسے؟ قرآن کی اسی تعلیم کی بنا پر جو تعلیم حضرت خباب دے رہے تھے۔ تو دیکھیے یہ سلسلہ لڑی کہاں کہاں سے چلتی ہے۔ ایک اور عاشق رسول کی کہانی بھی چند لمحوں میں سنتے جائیے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو، یہ مصعب کیسا نوجوان، آج ایسا نوجوان نہیں مل سکتا۔ یہ ایسے خوبصورت نوجوان تھے کہ جوان مرد کیا عورت کیا، ان کی جوانی قابل رشک تھی زمانے جاہلیت کے اندر۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، بڑے لاڈ سے پلے ہوئے تھے۔ جوانی کی حالت یہ تھی کہ ملک شام سے ان کے لیے 200 درہم کے، اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی، ملک شام سے 200 درہم کے قیمتی لباس حضرت مصعب کے لیے سل کر مکے پہنچتے تھے۔ خوشبو معطر ایسے ہوتے تھے کہ جس جگہ سے ایک مرتبہ گزر جاتے، گھنٹوں وہاں لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے۔
ایسے معطر خوشبودار، ایسی نفاست تھی طبیعت کے اندر، کھاتے پیتے گھرانا، نہ کوئی فکر نہ کوئی خاکہ نہ کوئی پریشانی، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ، غذا اعلیٰ سے اعلیٰ، قابل رشک نوجوان تھے حضرت مصعب ابن عمیر۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حضرت مصعب ابن عمیر نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ قرآن مجید کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا، قرآن مجید کی تعلیم حضور سے دینا شروع کی۔ جب ایمان قبول کیا، سب سے پہلی آزمائش آئی کہ گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا۔ گھر والوں نے باہر نکال دیا کہ جاؤ مصعب، اب تمہارا اس تمہارے باپ کی جائیداد میں اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو تن پہ لباس تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ اب یہ شہزادہ مصعب بن عمیر، عرب کا شہزادہ، اب یہ فقیر بن چکا ہے اور فقر و فاقہ کی حالت ہے، اور حالت یہ کہ یہ موٹا کمبل لے کر کوئی لباس نہیں ہے، ایک چادر تہبند باندھی یہی لباس ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کل جہاں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے حضرت باہر سے گلی سے حضرت مصعب ابن عمیر گزر رہے ہیں، اور یہ عرب کا شہزادہ کس حالت میں گزر رہا ہے کہ وہی موٹا کمبل اوڑھا ہوا ہے، اس پر پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے حضرت مصعب کو دیکھا اور حضور کے روتے روتے آنسو سے ہچکی بن گئی ہے کہ یہ مصعب ابن عمیر اب اس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ ان کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولا، جو پہلی بیعت ہوئی جس میں تقریباً 12 کے قریب مدینہ منورہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا قرآن کا عالم اور قاری اور استاد دے دیجئے جن کو ہم ساتھ مدینے لے جائیں اور مدینے لے جا کر ہم ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اب دیکھیے قرآن کی تعلیم کہاں کہاں اسلام کو پھیلا رہی ہے، کہاں وہ عمر فاروق شمشیر برہنہ لے کر قرآن کی تعلیم سے دنیا فتح کی، اسلام کا قلعہ بنایا، اور کہاں حضرت مصعب بن عمیر دنیا کی دولت اور شاہی لباس چھوڑ کر فقیروں کا لباس پہن لیا۔ حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کی ذمہ داری کہ مصعب تم جاؤ ان کے ساتھ۔ سید حضرت مصعب بن عمیر حضور کے حکم پر ان 12 انصاری مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ 1 سال ان کو قرآن پڑھایا، 1 سال دن رات ان کو قرآن دی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ 1 سال کے بعد جب اگلے سال یہ مسلمان آئے تو آپ جانتے ہیں کہ جب گئے تھے تو 12 تھے، مصعب بن عمیر نے حضور کے حکم پر ان کو کیا پڑھایا؟ قرآن کی تعلیم دی تھی نا، لیکن اگلے سال تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ کوئی دوست بتائیں جی؟ جزاکم اللہ خیر۔ گئے تھے تو 12 مسلمان تھے، اگلے سال جب مسلمان تشریف لائے تو 72 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصعب ابن عمیر پورے مدینے والوں کے قرآن کے استاد بن گئے تھے، اور ایسی عزت اللہ نے ان کو دی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے کہ مصعب آ رہے ہیں، فوراً کہتے جا المقری جا المقری جا المقری، ہمارے قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہمارے قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ کہاں یہ عرب کا شہزادہ اور کہاں یہ قاری قرآن، کہاں یہ مقری قرآن، کہاں پھر وہ انصار میں حضور کو دعوت دیتی کہ اے اللہ کے رسول مکے والوں کو چھوڑیے، ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد وہاں تشریف لے گئے۔ یہ انصار صحابہ تھے کہ جن کی تعریفوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی کئی دفعہ سینکڑوں بار تعریف کرتے ہیں۔ یہ انصار نہ بنتے اگر قرآن کی تعلیم نہ لیتے۔ مہاجرین، یہ مصعب بن عمیر، یہ لوگ مہاجرین نہ بنتے اگر قرآن کی تعلیم نہ لیتے۔ یہی مصعب بن عمیر تھے غزوہ احد سن 3 ہجری میدان جہاد میں۔ یہ مصعب بن عمیر کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کا چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا تھا، حضور کے چہرے سے کافی مماثلت رکھتا تھا، اور اسی لیے جب حضرت مصعب بن عمیر، یہ اسلام کا شیر، یہ قاری قرآن، یہ حافظ قرآن، یہ حامل قرآن، یہ ماہر قرآن، یہ سچا عاشق قرآن،
جب احد کے میدان میں مارکہ کارزار لگا، ہم جانتے ہیں کہ اس مارکے میں 70 صحابہ کرام تڑپے ہیں، 70 مسلمانوں کی قبریں، 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ حضور کے چچا سیدنا حضرت حمزہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دردناک شہادت کی غزوہ احد میں ہوئی تھی، حتیٰ کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ افواہ کیسے پھیلی تھی؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ مشرکین نے جھوٹی خبر پھیلائی مسلمانوں کے حوصلے پست انہیں ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے، ان کا مورال گرانے کے لیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت خباب، حضرت مصعب بن عمیر، چونکہ ان کی حضور سے بڑی مشابہت تھی اور وہ بڑی جانبازی سے لڑتے ہوئے بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، تو ان کو دیکھ کر کسی مومن نے سمجھا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ اب ان کا جنازہ سامنے پڑا تھا، یہ قاری قرآن، زندگی قرآن پہ لگی، اب ان کا جنازہ ماشاءاللہ کا کاٹ رہے تھے۔ اب جو ان پہ لباس، انہوں نے جو چادر، صرف ایک چادر ان پہ پڑی ہوئی تھی، ایک چادر کا لباس تھا، اب وہ چادر ان کے سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر سے کپڑا اتر جاتا۔ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس پتے ڈال دو۔ یہ کیسے صحابی قرآن تھے، کیسے قرآن کے عاشق تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے عشق میں سے قرآن کی محبت کا آج کوئی ذرہ نصیب فرما دے۔ اے کاش ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسی جوانیاں مل جائیں ان صحابہ کرام جیسی کہ ہمیں قرآن سمجھ تو آئے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نمازی مسجد میں تو ہوتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن کیا ہر نمازی کی سورہ فاتحہ ٹھیک ہے؟ کیا 10 سورتیں بھی ہمیں زبانی یاد ہیں؟ کیا ہم ایسے دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نکال سکتے ہیں؟ کیا اتنی آسانی سے قرآن کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ کام ہو جائے تو ہماری دنیا بدل جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ اس قوم کے، پاکستانی قوم کے مفکر، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے بارے میں حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کو نہ مسلمانوں نے پہچانا، نہ انگریز نے پہچانا۔ مسلمان پہچانتے تو دنیا پہ غالب آ جاتے، انگریز پہچانتے تو کبھی اقبال بستر کی موت نہ مرتا، اس سے پھانسی پہ لٹکایا جاتا۔ کہ مسلمانوں میں جذبہ حریت پیدا کرنے والا اقبال مرحوم ہی تھے۔ یہی بات فرمائی تھی کہ امت مسلمہ کی پستی کی وجہ، ذلت و خواری کی بنیادی وجہ تارک قرآن ہونا ہے۔ یہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق ہو نہ رہا، قرآن سننا، پڑھنا، سنانا، عمل کرنا، یاد کرنا، پھیلانا، یہ وہ قرآن مجید کے بنیادی حقوق ہیں۔ اس ذریعے سے ہم قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو سمجھنا اور اس میں مہارت پیدا کرنا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف کی ہے، فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا، اب وہ مہارت چاہے قرآن پڑھنے میں ہو، جیسے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قرآن بڑی مہارت سے سنایا، ایسے اللہ کی رحمت سے بے شمار حفاظ قرآن موجود ہیں۔ چاہے قرآن پڑھنے میں مہارت ہو، چاہے قرآن کے ترجمہ سمجھنے میں مہارت ہو، چاہے قرآن پر عمل میں مہارت ہو، چاہے قرآن پھیلانے میں مہارت ہو۔ یعنی مقصد ہے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا، قرآن میں مہارت رکھنے والا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے وہ فرشتے جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہ عام قاری قرآن عام شخص نہیں ہے، یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے لوح محفوظ پر قرآن لکھنے والے کوئی فرشتہ۔ اگر کوئی فرشتہ ایسے زمین پر اتر آئے تو ذرا سوچئے کہ امت مسلمہ اس فرشتے کا کتنا احترام کرے گی۔ یہ وہ فرشتہ زمین پر آیا ہے جس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ وہ کرام بررہ، وہ بڑے محترم لکھنے والے ہیں، قرآن لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ ایسوں کے حق میں قرآن مجید شفاعت کرے گا، ایسوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ قرآن مجید سے یہ تعلق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ نماز تراویح کا بنیادی مقصد یہ ہے اسلام کے فلسفے میں دیکھا جائے، تاکہ اس میں قرآن سننے والا، قرآن سنانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، ان سب کو ایک قرآن سے تعلق نصیب ہو جائے۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی ہندوازم، کوئی بدھ مت، کوئی عیسائیت، کوئی یہودیت، کوئی مجوسیت، کوئی مذہب قرآن جیسا ایسا تعلق والا ایک حافظ قرآن پیش نہیں کر سکتا۔ آج اس ختم قرآن کے موقع پر ٹوٹے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اپنے والد محترم کو یاد کر رہا ہوں کہ گزشتہ سال عام طور پر ختم قرآن مجید کے موقع پر ہمیشہ ان سے رابطہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ 50 سال سے زیادہ قرآن مجید کی خدمت اللہ نے ان سے لی۔ آج بچھڑ چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ ان کی آخری ایک بات پہ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر کسی بڑے ہوٹل کے اندر تمام پاکستان کے مذہبی جماعتوں کا اجتماع تھا، تمام مسالک، تمام اسکول آف تھاٹس وہاں اکٹھے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، جتنے مذاہب یہاں موجود پاکستان میں سب موجود تھے، اور وہاں ہر کوئی آگے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ ایک عیسائی پادری آیا اور اس نے پاکستان کے نظام تعلیم پر اعتراض کیا، یہ ایجوکیشنل سسٹم، اس میں ڈسکریمنیشن ہے، اس کے اندر ناانصافی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو قرآن کا حافظ آتا ہے تو ہمارا نظام تعلیم اس کو 20 نمبر ایکسٹرا دیتا ہے، کہ 20 نمبر اس کو زائد ملتے ہیں، اور کسی عیسائی کو یہ 20 نمبر نہیں ملتے، یہودی آئے اسے نہیں ملیں گے، ہندو کو نہیں ملیں گے، سکھ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ کیسا نظام ہے پاکستان کا؟ کیونکہ پروپیگنڈا تو پوری دنیا کے اندر جاری ہے اسلام اور پاکستان کے خلاف۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور تمام غیر مسلم اقلیتوں نے، مائنورٹیز کے ان تمام مذہبی رہنما نے اس بات کی تائید کی کہ یہ بڑا ظالمانہ نظام پاکستان ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ان کے بعد والد محترم کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا، تو انہوں نے دوران گفتگو ایک جملہ بولا کہ مجھے ان کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ جس طرح مسلمان حافظ قرآن کو یہ 20 نمبر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہندو کو بھی ملنے چاہیے، عیسائی کو بھی ملنے چاہیے، ہر غیر مسلم کو ملنے چاہیے۔ میں اس مطالبے کی پرزور حمایت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو سب غیر مسلم نمائندے وہ خوش ہوئے، مسلمان علماء سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات کر دی، یہ تو درست نہیں لگ رہی، ان کو تو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن یہ تو ان کی حمایت میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا کہ دیکھیں میں اس مطالبے کی پرزور حمایت کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اس مطالبے کی ایک شرط ہے، ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ یہ پہلے ہمیں اپنی کسی مذہبی کتاب کا ایک حافظ پیش کر کے دکھا دے جیسا قرآن کا حافظ ہم پیش کر کے دکھا سکتے ہیں۔ کسی ایک مذہبی کی کوئی بائبل کا حافظ لے آؤ، کوئی زبور کا حافظ لے آؤ، کوئی گرنتھ کا حافظ لے آؤ، کوئی تریپتاکا کا حافظ لے آؤ، کوئی وید کا حافظ لے آؤ، کسی ایک مذہبی کتاب کا کوئی کچا پکا حافظ لے کر آؤ، ایک حافظ لا کر دکھاؤ اور پھر نمبر کا مطالبہ کرو۔ لیکن فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، قیامت تک یہ تمام مذہبی علماء بیٹھے ہیں غیر مسلموں کے، قیامت تک یہ شرط کبھی پوری نہیں کر سکتے، اور اگر جب یہ شرط پوری نہیں کر سکتے تو پھر ان نمبروں کا مطالبہ بھی غلط ہے۔ اور اگر تم ہمیں کہو گے کہ تم حافظ لے کر آؤ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اس دین کی برکت سے، نبی کی وساطت اور وسیلے سے، قرآن کا معجزہ ہے، ہم ایک حافظ نہیں کریں گے، ہم لاکھوں حافظ پیش کر دیں گے۔ ہم صرف بڑے نہیں پیش کریں گے، ہم بچے بھی پیش کر دیں گے، ہم صرف مرد پیش نہیں کریں گے، خواتین مستورات میں سے بھی حافظات پیش کر دیں گی۔ ہم 7 سال کے 6 سال کے معصوم بچے سے لے کر ہم 80 سال تک قرآن مجید کے بوڑھے حافظ تک کو پیش کر دیں گے۔ ہم آنکھوں والے نہیں، ہم پیدائشی نابینا حافظ قرآن بھی پیش کر دیں گے۔ اور آج یہ میڈیا کا دور ہے،
اب تو الحمدللہ عرب کے اندر ایسے حافظ قرآن موجود ہیں، ایسے حافظ قرآن کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، سننے کی طاقت بھی نہیں، بولنے کی طاقت بھی نہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اشاروں کی زبان سے، وہ اشاروں کی، ہاتھوں کے اشاروں کی زبان سے استاد ان کو اس زبان سے پڑھاتا ہے اور وہ ہاتھوں کے اشاروں کی زبان سے قرآن حفظ کر جاتے ہیں، پورا قرآن حفظ کر جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے، قرآن سے تعلق کے لیے قبول فرما لیں۔ یہ بے وفائی اچھی نہیں ہے، یہ بے وفائی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تنہائیوں میں چند جملے ٹوٹے موٹے آپ کے سامنے عرض کر دیے، یہ دھمرا آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس سے بات بنے گی نہیں، اس سے کام چلے گا نہیں جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر ایک دفعہ دوبارہ سرسری جائزہ نہ لیں، اپنی اجتماعی، اپنی انفرادی زندگی میں اپنے حالات و واقعات پہ غور نہ کریں، اس وقت تک یہ باتیں کارگر نہیں ہوں گی۔ ہمیں دعوت غور و فکر ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہم سب کا، آپ سب کے یہاں جمع ہونا، حافظ صاحب کا تراویح میں قرآن پاک سننا، ہماری مستورات خواتین پرورش ماں بہنوں کا نماز تراویح میں شرکت کرنا، اور ہم سب کا انتظامیہ کا تعاون، اعتکاف والے بزرگان دین کا تعاون، اللہ پاک کی ساری کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور اس مسجد کو یہاں شعبہ حفظ، الحمدللہ شعبہ حفظ موجود ہے، اور اسی طرح جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائیں اور ہماری نسلوں کے ایمان اور ان کی حیا و اخلاق کی حفاظت کا ضامن بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔